السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی مجھے سر درد ہو رہا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں نے مناہل کو دیکھا اور کہنے لگی، مناہل تم تھوڑا سا بھی درد برداشت نہیں کر سکتی، ہمت کیا کرو، تھوڑی سی سر درد سے بھی رونے لگ جاتی ہو۔ امی مجھ سے نہیں ہوتا درد برداشت۔ ماں نے درد کی ٹیبلٹ دی، کچھ آرام ملا۔ مناہل ناولز پڑھنے والی لڑکی، ڈرامے دیکھ کر وہ پسندیدہ ہیرو یا ہیروئن کے ساتھ مسکرانے لگتی، ان کے اداس ہونے سے اداس ہوتی، اتنی معصوم سی تھی۔ ایک ڈرامے میں ہیرو مر گیا اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا۔ وہ بالکل کسی گلاب کی طرح تھی، کالج جاتی تھی لیکن پڑھائی چھوڑ دی، پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ اتنا 4 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے، بابا مناہل کے بیرون ملک تھے، گھر کے کام کرتے ہوئے تو جان نکل جاتی تھی۔ اس کو لاکھ بار بھی بول لو پھر بھی مناہل کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ ہاں، اگر کبھی جھاڑو لگا دیا تو بس 4 دن بیڈ سے ہلنا ہی نہیں، تھکن ہو جاتی۔ ماں تو بس ڈانٹتی ہی رہتی تھی، مناہل شرم کیا کرو، کام کیا کرو گھر کا۔ مناہل بس ایک ہی جواب دیتی، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی کام۔ ماں کہتی، جب بیاہ کر جاؤ گی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مناہل کہہ دیتی، ملازم رکھ لوں گی، کام نہ ہوتے نہیں ہوتے مجھ سے۔ ایک دن مناہل بازار میں شاپنگ کرنے گئی، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا جو مناہل کی ہی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ مناہل شرمندہ سی ہو رہی تھی، وہ لڑکا ایک نظر سے مناہل کو دیکھے جا رہا تھا، کار کے پاس کھڑا تھا، یوں لگتا تھا وہ کار اسی کی ہو۔ مناہل نے نظریں چرانے کی کوشش کی لیکن اس لڑکے کی نگاہیں شاید مناہل سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ مناہل اگنور کر کے گزر گئی۔ کچھ دن گزرے، مناہل پھر کسی کام سے بازار گئی۔ اس بار پھر وہی لڑکا مناہل کے سامنے آیا۔ مناہل کو بہت غصہ آیا لیکن اس لڑکے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بہت چالاکی سے مناہل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مناہل کی تو سانس رکنے لگی تھی، کسی اجنبی نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کو یوں چھوا تھا۔ مناہل کا دل چاہا اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ ماروں، لیکن خاموش رہی، وہ کاغذ پھینکا نہیں۔ گھر آئی، دیکھا تو اس کاغذ پہ لکھا تھا، آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، خدا کی قسم، جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا سکون، دل کا قرار سب کھو چکا ہے۔ میری زندگی آپ کے ہاں کی منتظر ہے، میرا نمبر ہے یہ، آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے واٹس ایپ میسج کرنا پلیز پلیز۔ مناہل حیران تھی، پہلے وہی کاغذ پھاڑ کر پھینکنے لگی، پھر اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کچھ دن گزرے، دل کو خیال آیا کیوں نہ اس لڑکے سے بات کروں، اس کا نمبر سیو کیا، دیکھا اس کی واٹس ایپ پہ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، بہت پیارا لگ رہا تھا تصویر میں۔ مناہل نے نہ جانے کتنی بار ہیلو لکھا اور کتنی بار مٹایا، ہر بار ہمت ٹوٹی میسیج سینڈ کرتے ہوئے، پھر ہمت کر کے ہیلو سینڈ کر دیا، پلک جھپکتے ہی رپلائی آ گیا۔ کون؟ مناہل نے کوئی رپلائی نہ کیا، 2 دن تک رپلائی نہ کیا، پھر ہیلو لکھا تو کال آ گئی۔ واٹس ایپ پہ مناہل نے کہا کاٹ دی، اسے کہا چیٹ پہ بات کریں۔ وہ بات کرنے کے انداز سے سمجھ گیا یہ وہی ہے جسے میں نے نمبر دیا تھا، جھٹ سے بولا، مجھے یقین تھا آپ SMS ضرور کریں گی مجھے، میرا دل کہتا تھا آپ ضرور مجھے سمجھیں گی۔ مناہل حیران تھی، اس نے کیسے پہچان لیا مجھے؟ اس لڑکے نے اپنی تصویر بھیجی، کہنے لگا میرا نام عادل ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ مناہل نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ عادل نے کہا آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مناہل نے، ہر لڑکا یہی ڈائلاگ مارتا ہے۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا میں سب جیسا نہیں ہوں، میں سب سے الگ ہوں مناہل نے، لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ عادل نے کہا مناہل آپ کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ میں آپ کو کبھی کچھ غلط نہیں بولوں گا، آپ جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ مناہل نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے دوبارہ میسیج نہ کرنا۔ عادل نے کہا مناہل اس کے سوا جو کروں گا تم سے دور اب میں نہیں رہ سکوں گا، جو کہہ دو اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ مناہل کو یقین نہیں ہو رہا تھا عادل اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ مناہل نے کوئی رپلائی نہ کیا۔ رات کے 12 بجے عادل کا میسیج آیا، مناہل مجھے نیند نہیں آ رہی۔ مناہل نے میسیج دیکھا، کیوں نہیں آ رہی نیند؟ عادل نے آنکھ بھری، تمہارا چہرہ مجھے سونی نہیں دے رہا، تمہاری پیاری سی آنکھیں مجھے ستا رہی ہیں، تمہارا چہرہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ مناہل نے کہا باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہو۔ عادل نے کہا بس محبت میں باتیں اچھی ہی ہوتی ہیں۔ مناہل نے کہا تم لڑکے دھوکے باز ہوتے ہو۔
عادل نے کہا مناہل میں کافر ہو جاؤں اگر تم کو دھوکہ دوں؟ تو مناہل میرے دل کو سمجھو تو صحیح، میں چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہوں تم کو مناہل، قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے بنا اب نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا اب۔ مناہل نے ہنستے ہوئے کہا بس کرو، کیوں اتنے جھوٹ بول رہے ہو؟ عادل نے کہا مناہل بات سنیں، 1 منٹ ویڈیو کال کریں، آپ اپنا چہرہ نہ دکھائیں، بس مجھے دیکھیں۔ مناہل نے پہلے انکار کیا لیکن عادل کی ضد پہ ویڈیو کال کی۔ عادل نے ایک بلیڈ لیا، اپنے بازو پہ مناہل کا نام لکھا، مناہل دیکھو اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اب بھی یقین نہیں مجھ پر؟ مناہل نے کہا عادل پاگل ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عادل نے کہا مناہل میری زندگی اب تمہاری ہی تو ہے، تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ مناہل کا دل پگھل گیا، عادل سچ میں پیار کرتے ہو مجھ سے؟ عادل نے روتے ہوئے کہا مناہل تمہارے ساتھ تو میرے دونوں جہاں ہیں، تمہارے لیے جیوں گا، تمہارے لیے مروں گا۔ اب مناہل کو عادل پہ یقین ہونے لگا، محبت کا سفر شروع ہو گیا۔ عادل اور مناہل میں باتوں کا سفر شروع ہوا تو مناہل نے کہا اپنی فیملی کی تصویریں دکھاؤ، کون کون آپ کی فیملی میں ہے؟ عادل نے تصویریں سینڈ کی، یہ میری بہن، یہ میری ماں ہے، میرے ابو باہر ہوتے ہیں۔ عادل نے کہا مناہل شادی کے بعد آپ کو بھی کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مناہل مسکراتے ہوئے شادی کے بعد مجھ سے گھر کے کام کرنے کا نہ کہنا، نہ مجھ سے کام ہوتے ہیں، نہ میں کروں گی۔ عادل نے کہا میری جان تم کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نوکر رکھ لیں گے۔ مناہل ایک خواب دیکھنے لگی عادل کے ساتھ۔ مناہل کو یقین ہو گیا تھا عادل کی محبت پہ۔ اگر کبھی مناہل عادل کے میسیج کا لیٹ رپلائی کرتی تو عادل کال پہ کال کرتا، مناہل کہاں ہو، مناہل مجھے فکر ہو رہی ہے، مناہل جواب دو، مناہل میں مر جاؤں گا، جواب دو جلدی۔ مناہل دیکھتی عادل 5 منٹ بات نہ کروں تو اداس ہو جاتا۔ مناہل کہنے لگی عادل 5 منٹ بھی صبر نہیں ہوتا۔ عادل حسرت بھری آواز میں کہنے لگا مناہل تمہارے بنا 5 منٹ 5 سال کے برابر لگتے ہیں، تمہارے بنا ایک سانس تک نہیں لے سکتا اب میں۔ مناہل وعدہ کرتا ہوں تم سے کبھی تم کو ایک پل خود سے جدا نہیں کروں گا۔ مناہل اس کے وعدوں پہ خواب سے جانے لگی۔ عادل سچ میں اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ عادل نے کہا مناہل اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شاہد کبھی کسی نے کسی سے کیا ہو۔ مناہل بہت خوش رہتی تھی، دن رات محبت بھری باتیں، وعدے، قسمیں، خواب، سب کچھ کیا جا رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مناہل نے ایک دن کہا عادل شادی کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ عادل نے کہا کون کم بخت بدلے گا میری جان۔ ایک دن عادل نے کہا مناہل اپنی تصویر بھیجو نا۔ مناہل نے بنائی نہیں کوئی تصویر۔ عادل نے کہا بانو تصویر مجھے تو تم دیکھنی ہے۔ مناہل نے تصویر بنائی، عادل دیکھ کر تعریفیں کرنے لگا۔ مناہل بہت خوش تھی۔ عادل نے کہا مناہل ایک تصویر سامنے سے بال ہٹا کر بنواؤ نا۔ مناہل نے کہا عادل میں ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤں گی۔ عادل نے ضد کی، مناہل مان گئی۔ عادل کی مرضی کے مطابق تصویر بنا کر سینڈ کی، عادل بہت خوش تھا۔ مناہل نے کہا عادل میں آج کے بعد ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤں گی۔ عادل مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارے مناہل تم میری ہونے والی بیوی ہو، کیوں ڈرتی ہو؟ مناہل نے کہا شادی کے بعد جو چاہے کرنا، نہیں روکوں گی، لیکن اب نہیں۔ عادل نے کہا اس کا مطلب تم کو یقین نہیں مجھ پر؟ مناہل نے کہا بات یقین کی نہیں ہے، عادل قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ عادل نے کہا قسمت خود بنانی پڑتی ہے۔ عادل نے مناہل کو باتوں کے آئینے سے یقین کی دہلیز تک لے آیا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ مناہل نے کہا عادل امی اور بھائی نانی کے گھر گئے ہیں، نانی بیمار ہے، ہم بہنیں اکیلے ہیں گھر میں اور چھوٹا بھائی ہے۔ عادل نے کہا میرا دل کر رہا ہے تم سے ملنے کا۔ مناہل نے کہا دل کو قابو میں رکھو۔ عادل نے ضد کی میں آنے لگا ہوں، دروازہ کھولو۔ مناہل نے بہت منع کیا لیکن عادل آ گیا۔ بارش بہت تیز تھی، مناہل کے نہ چاہتے ہوئے بھی عادل آ گیا۔ محبت میں جب کسی پر اعتبار حد سے گزر جائے تو محبت کا انجام ایک وحشت ناک منزل کا حقدار ہوتا ہے۔ مناہل نے دروازہ کھولا، اندھیرے میں سب سو رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ عادل نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور کہا مناہل میری جان دیکھو نا آج موسم کتنا پیارا، دل کر رہا ہے تم کو سینے سے لگا لوں۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، عادل کچھ نہیں، بس تم جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ عادل نے ہاتھ کھینچا، مناہل کو سینے سے لگا لیا۔
مناہل کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اب وہ لمحہ تھا یہاں آج کل کی محبت سچی ثابت ہوتی ہے۔ مناہل کا وہ جسم جو قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک تھا، اس جسم کو محبت داغدار کر رہی تھی۔ مناہل کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مناہل کے جسم کو حوث کا نشانہ بناتا رہا۔ مناہل ڈر گئی۔ مناہل نے دھکا دیا، عادل کو کہا چلے جاؤ اب۔ عادل بہت خوش تھا، منزل کی پہلی سیڑھی پار کر چکا تھا۔ مناہل بہت پریشان تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ ساری رات سو نہ سکی۔ عادل بہت خوش تھا۔ صبح عادل نے کال کی، مناہل کیا بات ہے جان اداس سی ہو؟ مناہل نے ہاں کچھ نہیں عادل، بس ایسے ہی۔ عادل مسکراتے ہوئے کہنے لگا مناہل بس اب میری پڑھائی پوری ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ مناہل نے کہا عادل مجھے چھوڑ کر نہیں جانا اب میری جان، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ عادل نے اسے میری مناہل تم رو رہی ہو، نہیں تو چھوڑتا تو تم کو۔ مناہل نے کہا عادل مجھے تم سے چمنے چھوا ہے، اب ڈر لگتا ہے، تم بچھڑنے سے بہت خواب ہیں تمہارے ساتھ میرے، میں اپنی ماں سے بات کروں گی تمہارے بارے میں۔ عادل نے کہا نہیں ابھی نہیں کرنی بات، کسی سے بھی وقت آنے پر کریں گے۔ ایک رات عادل نے کہا مناہل اپنی ہاٹ سی تصویر تو بھیجو۔ مناہل نے کہا کیا مطلب؟ عادل نے کہا مطلب یہ کہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مناہل نے کہا عادل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عادل نے مجبور کیا پیار کے واسطے، وعدوں کی زنجیریں۔ مناہل نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی ایک برہنہ تصویر کلک کر کے عادل کو بھیج دی۔ جانتے ہو عورت جب محبت کرتی ہے تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، صرف محبت کے دو لفظوں پر۔ مرد عورت کی اس محبت کو ایک بھیڑیے کی طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ عادل نے واٹس ایپ میں گروپ میں تصویر اپلوڈ کی، مناہل کی برہنہ فوٹو۔ سب دوستوں نے کہا ارے واہ عادل کمال کر دیا، سالی کو اتار لیا آئینے میں، واہ کیا کمال کیا ہے یار، واہ کیا کمال کیا ہے یار۔ ایک نے کہا ہم 1,00,000 روپے میں ڈارک ویب پر مناہل کی تصویریں بیچ سکتے ہیں۔ ڈارک ویب کیا ہے؟ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پلیز اس میں داخل نہ ہوں، جرم ہے۔ خیر وہ پردہ دار بیٹی مناہل عادل کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک دن عادل نے کہا میں نے اپنی امی سے شادی کی بات کر لی ہے، بس ابا گھر آ جائیں تو رشتہ لے کر آئیں گے۔ مناہل بہت خوش تھی۔ عادل نے کہا مناہل ملنا ہے تم سے۔ مناہل نے منع کیا لیکن عادل ہمیشہ کی طرح بضد رہا۔ مناہل کو نیند کی گولیاں دیں اور کہا کھانے میں ملا دینا، اور پھر مناہل کے جسم کے ساتھ خوب کھیلا، مناہل کو داغدار کیا اور چلا گیا۔ بس مناہل پھر عادل کو کال کرتی تو عادل اگنور کرنے لگا۔ مناہل پوچھتی عادل میری جان آپ بہت کم کرتے ہیں بات۔ عادل بات ٹالتے ہوئے کہتا مناہل میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں اس لیے۔ بس مناہل گھنٹوں عادل کا انتظار کرتی رہتی لیکن عادل مناہل سے بات نہ کرتا۔ مناہل اداس ہو جاتی۔ مناہل نے ایک دن غصے سے کہا عادل کیوں کر رہی ہو ایسا، کیوں بات نہیں کرتے؟ عادل نے کہا مناہل میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، پھر سے بات ٹال دی۔ مناہل کو بہت تیز بخار تھا۔ مناہل عادل کو یاد کر کے رونے لگی۔ عادل کو کال کرتی رہی، عادل اگنور کرتا رہا۔ مناہل کا دل پھٹ رہا تھا۔ عادل کو میسج کیا عادل میں بہت تکلیف میں ہوں، بات کرو نا عادل۔ عادل نے میسج دیکھ کر بھی رپلائی نہیں کیا۔ پھر ایک مناہل نے عادل سے کہا عادل اپنی امی کو بھیجو شادی کی بات کرنے کے لیے۔ عادل نے کہا مناہل سچ بتاؤں تو میرے نہ تو امی مان رہی ہیں اور نہ ابو، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، مناہل مجھے معاف کر دو۔ مناہل نے چیختے ہوئے کہا عادل ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، میری جان میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ عادل نے کہا مناہل اچھا ہوگا ہم اب بات نہ کیا کریں۔ مناہل چلاتے ہوئے کہتی ہے عادل بس محبت پوری ہو گئی تمہاری، کھیل لیا میرے جسم سے، کھیل میری روح سے، کھیل لیا میرے جذبات سے۔ عادل کر دیا نا برباد مجھے، گرا دیا نا مجھے میری نظروں میں، بنا دیا مجھے پاک دامن سے ایک ہیرا منڈی کی وحشیہ۔ اس کی طرح مجھ میں کیا فرق رہ گیا ہے اور طوائف میں، اور وہ پیسوں کے لیے بستر پہ آ جاتی اور مجھے تم نے محبت کے نام پہ استعمال کر لیا۔ عادل نے کہا مناہل تم تھی ہی بد کردار لڑکی، تم تو تھی ہی گندی لڑکی، مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، خود کو دیکھو پہلے۔ شریف اور عزت دار لڑکیاں محبت نہیں کیا کرتی، تم تو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر مجھ سے ملتی رہی، تو مجھ سے وفا کیسے کرو گی؟ مناہل نے چیختے ہوئے کہا عادل بس کرو، اللہ کے سامنے بھی پیش ہوگے، کہاں ہیں تمہارے وعدے، تمہارے وہ بڑے بڑے دعوے؟
عادل کتنی آسانی سے تم نے مجھے بد کردار کہہ کر دیا۔ ہاں میں ہوں بد کردار، ہاں میں ہوں گندی لڑکی عادل، ہاں میں ہوں ایک بچلن، لیکن اللہ تم کو برباد کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ عادل نے فون کاٹ دیا، نمبر بدل لیا۔ مناہل سے کھیل کر ایک مرد پاک رہا۔ مناہل راتوں کو خاموش آواز میں آج بھی روتی ہے۔ مناہل جب باپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ مناہل جب اللہ کے سامنے نماز میں سجدہ کرتی ہے تو چیخ چیخ کر روتی ہے۔ فارس شہزادہ ہاتھ جوڑ کر مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہے مت کرو محبت کے، ہاں ہوس پرست کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اپنا جسم ہوس پرستوں سے بچا کر رکھو چند لمحوں کی محبت کی خاطر، زندگی بھر کے لیے اپنا دامن داغدار نہ کر لینا۔ اتنا جان لو محبت کا انجام صرف جسم ہے۔ کوئی آئے سامنے آج کے زمانے میں محبت کرنے والا جو جسم کی بات نہ کرتا ہو۔ اے میری شہزادیوں، تم محبت کر کے فاحشہ نہ بن جاؤ گی، اور مرد جسم نوچ کر بھی پارسا پاک دامن رہے گا۔ فارس کی باتوں کو دل میں لکھ رکھو کہ اب میں کسی شہزادی کو مناہل بنتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔